غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ انعام کی الگ ترتیب 3 آیتیں تلاوت کی. ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں فرمائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ مرنے والا اگر وصیت کرتا ہے تو 1/3 اگر مال ہے وصیت کا تو وصیت نافذ کی جائے گی، وصیت کو پورا کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ وصیت کو نافذ کیا جاتا ہے، وصیت کو پورا کیا جاتا ہے. جب اللہ وصیت کر رہا ہے تو اس وصیت کو بدرجہ اولا نافذ کیا جانا چاہیے. ان 3 آیات میں اللہ نے اپنے بندوں کو 10 وصیتیں فرمائی جن کو احکام عشرہ کہہ سکتے ہیں. 10 وصیت. پہلی آیت کی شروعات لفظ کل سے ہوتی ہے. کل اے ہمارے رسول آپ فرما دیں. دیکھیں
جب اللہ یہ کہے کہ میرے رسول آپ کہہ دیجئے تو اس کا مطلب یہ اللہ بھی کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے، اس کا مطلب اللہ بھی کہہ رہا ہے اور اپنے رسول سے کہلوا بھی رہا ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کی بات ہے اور اس کے رسول کی بھی بات ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ تعالو، آؤ، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کم، آؤ، کم ٹو می، میرے پاس آؤ وغیرہ۔ عربی میں آنے کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہلما، ایتی، یعنی بہت سارے الفاظ۔ یہ تعالو ہے، تعالو آؤ، کسی بچے سے کہا جاتا ہے یا بنیا، اے بچے ادھر آؤ، کم آن مائی چائلڈ، بچے ادھر آؤ۔ تو تعالو، تعال، یہ کہاں آتا ہے؟ جب بات جو کہی جا رہی ہے وہ بہت ہی اہم ہو، تب کہا جاتا ہے آؤ، یعنی بلا کر کے کوئی بہت اہم بات بتائی جانے والی ہے، تب تعالو کا لفظ آتا ہے۔ غیر اہم بات کہنے کے لیے تعالو کا لفظ نہیں آتا۔ تو تعالو، آؤ، اس کا مطلب اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، از ویری امپورٹنٹ، بہت ہی اہم۔ تعالو، آؤ، اتلو، میں تمہیں بتاؤں، تلاوت، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ بعد دیگرے کوئی چیز کرنا۔ ہم کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک مرتبہ تلاوت کر لینے سے، قرآن حکیم کو پڑھ لینے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے بار بار پڑھا جائے، تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ اسے بار بار پڑھا جانا چاہیے، یہ مطلب ہے تلاوت کا۔ تو آؤ، میں بار بار یہ وصیتیں تمہارے کان میں ڈالوں، تمہارے گوش گزار کروں۔ پہلی وصیت کہ ما حرم ربکم علیکم، کہ اللہ نے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا؟ حرم ربکم، تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ یہ ربوبیت کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔ ذرا ماں باپ سے پوچھئے، جو ربوبیت کا ایک ادنا مظہر ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، یہاں تک کہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتے۔ بتاؤ، بچے کو کوئی چیز نقصان پہنچانے والی ہو تو کیا ماں باپ جانتے بوجھتے وہ نقصان دہ چیز اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ پرورش کرنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کو کوئی مضر چیز نہیں دے سکتے تو رب تعالی جو تمہاری پرورش کر رہا ہے وہ تمہیں کوئی ایسی چیز کیسے دے سکتا ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو؟ تو ما حرم ربکم، تمہارے رب نے حرام کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں اگر تم استعمال کرو گے تو تمہارے حق میں بے حد نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے ربوبیت کا حوالہ دیا ہے، اور خالی رب کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، ربکم کہا گیا، کہا جائے کہ بھئی ابا، اماں، لیکن جب اس کے ساتھ یہ کہہ دیا جائے میرے ابا، میری اماں، تو یہ جو نسبت ہے نا، یہ نسبت، یہ خاص تلطف، عنایت، شفقت، ہمدردی، حنان، محبت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو ربکم، تمہارا رب، اس نے حرام کیا ہے۔ اب جو جو چیزیں حرام کر دی گئی ہے اگر تم استعمال کرو گے تو وہ تمہارے حق میں نقصان دہ ہے۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ المنع الشدید هو الحرام، جسے سختی سے منع کیا گیا ہو، اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ، سختی سے جس چیز کو منع کر دیا گیا ہو، دیٹ از کالڈ حرام، دیٹ از کالڈ انلافل۔ اس کو حرام بولتے ہیں کہ سختی سے منع کر دیا گیا ہو، المنع الشدید هو الحرام۔
دیکھو خبردار اس کے قریب نہ جانا. سختی سے اگر کسی چیز کی ممانعت ہو تو اسے حرام کہتے ہیں. اور ایک نقطہ یہی یاد رکھو کہ حلال کرنا اور حرام کرنا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. حلت اور حرمت کا پورا اختیار، تحلیل اور تحریم کا مکمل اختیار صرف اللہ کو ہے. یہاں تک کہ نبی بھی اپنی مرضی سے کسی چیز کو نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دے تو اللہ کی اجازت سے رسول بھی تحلیل کرتا ہے اور تحریم کرتا ہے، کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور حرام کرتا ہے. اپنی مرضی سے رسول بھی کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتا. جاہلیت والے کیا کرتے تھے؟ بعض چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، بعض چیزوں کو حرام کر دیتے. آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں. دلیل یہ حدیث ہے. وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء تقذرا فبعث الله تعالى نبيه وانزل كتابه واحل حلاله وحرم حرامه فما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. رواه ابو داؤد في كتاب الاطعمه. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ ابو داؤد شریف کتاب الاطعمہ کی روایت اسی طرح لائے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو کھاتے تھے اور کچھ چیزوں کو ناپسندیدگی کی وجہ سے گندا سمجھ کر تقذرا چھوڑ دیتے تھے. ہم یہ چیز نہیں کھاتے، ہم یہ چیز کھاتے. گویا وہ حلت اور حرمت کے تحلیل اور تحریم کے مالک بن گئے تھے کہ ہم جو کہیں وہ حلال، ہم کہیں حرام. تو کچھ چیزوں کو کھاتے تھے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے. فبعث اللہ تعالی نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا. وانزل کتابہ، اور اپنی کتاب نازل فرمائی. واحل حلالہ، کچھ چیزیں حلال کی. وحرم حرامہ، کچھ چیزیں حرام کی. فما احل فہو حلال وما حرم فہو حرام. اللہ نے جو چیز حلال کر دی وہی حلال ہے اور اللہ نے جو چیز حرام کر دی وہی حرام ہے. اور جس چیز سے سکوت اختیار کر لیا، کچھ نہیں کہا. اب کوئی کہے کہ گدھی کا دودھ حلال یا حرام، اب آپ ڈھونڈتے جاؤ جی. تو بات چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر سکوت اختیار فرمایا گیا ہے. فَوَعَفُونَ، جس چیز پر اللہ نے سکوت اختیار کر لیا تو معفون. سمجھ بات ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حلال کرنے والا وہی، حرام کرنے والا وہی. یہاں تک کہ بلا اجازت، بلا اذن الہی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ کسی چیز کو اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر حلال یا حرام کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہد تھا، اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. ڈانٹ پڑی، باقاعدہ سورہ تحریم نازل کی گئی جس کا نام ہی ہے تحریم، حرام کرنا. اور ڈانٹ پڑی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کر دیا. گویا بغیر اجازت اللہ کے نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی چیز کو حلال کر سکے اور کسی چیز کو حرام کر سکے. حلت اور حرمت، تحریم اور تحلیل کا مکمل اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ. اور یہ نقطہ معلوم ہوا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے لیے مفید، تمہارے لیے اگر حلال ہے تو مفید اور حرام ہے تو مضر ہے، نقصان دہ. یہ تمہارے فائدے کے لیے. اللہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے یا حرام کرتا ہے تو اس کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. ارے تمہارا رب ہے، وہ حلال میں تمہارے لیے منفعت ہے اور حرام میں تمہارے لیے مضرت، نقصان. اس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فائدہ کچھ نہیں. وہ تو بے نیاز ہے. واللہ غنی عن العالمین، اللہ پورے عالم سے غنی ہے. اچھا، اب کون کون سی چیزیں تمہارے رب نے حرام کی ہیں؟ فرسٹ نمبر پہ تمام حرام چیزوں میں سب سے بڑی حرام چیز کون سی ہے کہ اس سے بڑی حرام چیز کوئی نہیں. اس لیے کہ ہر چیز کی کیٹیگری ہوتی ہے، یہ خراب، اس سے زیادہ خراب، اس سے زیادہ خراب، اس سے زیادہ خراب، یہ اچھی، اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ اچھا، اس سے زیادہ کیٹیگریز ہوتی ہیں. اچھی چیزوں میں اور بری چیزوں میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، درجات ہوتی ہیں.
اچھا اور زیادہ اچھا، خوب ترین، برا بدترین، بدترین ایسا۔ تو سب سے بڑی حرام چیز کون سی؟ آگے بتائیے، سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا ہے، ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا۔ لوگ اتنا ہی کہتے ہیں کہ شرک مت کرو اللہ کے ساتھ، وہ شیئن بھول جاتے ہیں۔ ہاں وہ شیئن جو ہے نا بہت خطرناک ہے وہ، اور نکرہ ہے وہ، اور علماء جانتے ہیں کہ اگر نکرہ قحطن نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ لا تشرکوا، لا حرف نفی ہے اور شیئن نکرہ ہے، تو گویا کسی بھی قسم کا شرک اگر کرو گے تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، ڈائریکٹ جہنم، ڈائریکٹ جہنم۔ آئیے سب سے بڑا گناہ، اکبر الکبائر، تمام حرام چیزوں میں سب سے بڑی حرام چیز شرک ہے، اس کو ایک حدیث پاک سے مدلل کرتے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت۔ رواہ البخاری فی کتاب الشہادات۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الشہادات کے اندر لائے۔ راوی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے جو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں تمام حرام چیزوں میں، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں؟ قالوا بلى یا رسول اللہ۔ تمام صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول اللہ، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وہ عقوق الوالدین، اور ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیں پہلے نمبر پہ الاشراک باللہ ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، جلس وکان متکئا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے ایسے بیٹھ گئے، اس کا مطلب ٹیک لگائے ہوئے تھے بیٹھ گئے، اس کا مطلب اب آگے جو بات کہہ رہے ہیں بہت اہم ہے، اس لیے کہ ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کے بعد سیدھے ہو کر کے کوئی بات کہنا، اس بات کی دلیل ہے کہ بہت اہم بات کہی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا سنو الا وقول الزور، جھوٹی گواہی سے بچو۔ آج عدالتیں تمام کی تمام جھوٹی گواہیوں پر ٹکی ہوئی ہے، حق ناحق ہو جاتا ہے، ناحق حق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹے گواہ خرید لیے جاتے۔ گواہ خرید لیے جاتے ہیں، تو جھوٹی گواہی سے بچو۔ اور آپ برابر اس کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری آرزو یہ ہوئی کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے۔ تو یہاں آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں کہ سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے، ایک آیت کریمہ ملا لو، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ جنت حرام ہے کا مطلب جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، تو جس کے اوپر جنت حرام ہے اس کے اوپر کبھی حلال نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، اس کا منطقی نتیجہ بتائے گا۔ تو پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے منع کیا گیا، روکا گیا کہ اکبر الکبائر سے بچو۔ آج پوری دنیا کی اکثریت
اسی شرک میں مبتلا ہے. ہاں قسمیں مختلف ہیں مگر دیکھا جائے تو مفہوم اور معنی ایک ہی ہے. شکلیں مختلف ہیں مگر مفہوم ایک ہی ہے اور ہر ایک کے اوپر مفہوم شرک صادق آتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے شرک. دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو. دیکھو اس میں ایک بڑی عجیب بات ہے. قرآن حکیم نے بے داخل کیا. بے وَبِالْوَالِدَيْنِ، الوالدین مانے ماں باپ. اور یہ بے کائے کے لیے آتا ہے؟ عربی پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ بے جو ہوتا ہے الصاق کے لیے آتا ہے. الصاق یعنی ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھ کر ان کی خدمت کرو. اس میں رد ہے اس فکر کا، اس خیال کا کہ یورپ کے اندر جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ایج ہوم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور سال بھر میں کچھ خاص مواقع پر کچھ تحفے تحائف لے کر کے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، دن بھر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. بس یہ ہے ان کا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اسلام نے اس کے برخلاف بے داخل کر کے بتایا کہ یہ خدمت ہونی چاہیے انصاف کے ساتھ. وہ بالوالدین اپنے ساتھ رکھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ فرق ہے. یورپ جسے اپنی تہذیب کے اوپر تمدن کے اوپر بڑا ناز ہے، میں کہتا ہوں کہ خاندان کی بنیاد کون؟ ماں اور باپ. ان کے ساتھ اگر کوئی بدسلوکی کرتا ہے تو بتائیے اس سے برا معاشرہ کون سا ہو سکتا ہے، اس سے برا تمدن کون سا ہو سکتا ہے، ویسا برا کلچر کون سا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو ڈاگ کہے، اولڈ ڈاگ کہے اور اپنی ماں کو اولڈ بچ کہے. ایسا معاشرہ اور ایسی تہذیب اور ایسا تمدن فخر کیے جانے کے قابل ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ اپنے ساتھ رکھ کر کے بالوالدین کا عجیب و غریب حرف لایا گیا ہے. والدین کے ساتھ یعنی اپنے ساتھ رکھ کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور احسان کا لفظ جانتے ہیں آپ؟ احسان اس کے اندر ہر اچھی بات آ گئی، چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی. یہاں نکرہ دیکھیے، نکرہ ہے احسان، یعنی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی اچھی بات، بڑی سے بڑی بات جو اچھی ہو وہ سب ماں باپ کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ اس بات کو پروو کرنے کے لیے کہ جس طریقے سے شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا. حدیث اس طرح وان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک ونارک. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الادب. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے. راوی حضرت ابو امامہ باہلی ہیں. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے کہ ما حق الوالدین علی ولدہما، لڑکے کے اوپر، اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، مختصر جملے میں ارشاد فرما دیا، ہما جنتک ونارک، ماں باپ تیری جنت ہے اور ماں باپ تیری جہنم. اللہ کتنا پیارا سوال ہے اور کتنا پیارا جواب ہے. پوچھ رہا ہے کہ والدین کا حق بچے کے اوپر کیا ہے، اولاد کے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہما جنتک ونارک، ماں باپ تیری جنت ہے، ماں باپ تیری جہنم ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت لے لے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے جہنم میں چلا جائے. دیکھ رہے آپ جس طریقے سے شرک کرنے پر آدمی کے لیے جہنم ہے، یہاں بھی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے. لہذا جہاں آدمی اپنے عقیدے کا خیال رکھے کہ اس کے عقیدے میں شرک نہ در آئے، ایسے ہی معاملات کے اندر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سب سے مقدم ہے اور اس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. ایک بات بولوں،
سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ شرک نہ کرو. کیا ہے؟ کبھی غور کیے؟ اس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے قلب کی طہارت، دل کی طہارت ضروری ہے. اگر دل طاہر ہے تو اس کے اعمال طاہر ہوں گے، اور اگر دل ناپاک ہے تو اس کا ہر عمل ناپاک ہوگا، گندا ہوگا اور قابل استعمال نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اس لیے کہ اس کا دل نجس نہیں، نجس ہے. اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے نجس ہیں، یعنی ان کا دل، ان کے قلوب طاہر نہیں ہے، ناپاک ہیں. لہذا سب سے پہلے قلب کی طہارت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اعمال کرنے سے پہلے سب سے پہلے دل کی پاکی ضروری ہے، اور دل کی پاکی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی شرک سے اپنے دل کو پاک رکھے. تو قلب کی طہارت کو مقدم رکھا گیا، پہلے لایا گیا. اور اس کے بعد دوسری بات، معاشرے، خاندان کی بنیاد ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے. جتنا اہم یہ ہے کہ اپنے دل کو آپ پاک رکھیں، ایسے ہی خاندان کی بنیاد ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے. اور ایک نکتہ اور بتاؤں کہ شرک اگر دل میں آ جائے تو دل کی موت ہے، دل مر جاتا ہے. اور اگر بدسلوکی ماں باپ کے ساتھ ہو تو اسرہ یعنی خاندان کی بنیاد کی موت ہو جاتی ہے. دو موتیں ہیں، دل کی موت اور پھر جو تعلق ہوتا اسری، التعلق الاسری، خاندانی جو تعلق ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے. تو پہلے آپ دل کو پاک کرو، شرک نہیں ہونا. اس کے بعد آپ خاندان کی بنیاد کو پاک کرو، خاندان کی بنیاد ماں باپ. اب تیسری بات، فکر، سوچ کو پاک کرو. فکر کی طہارت ضروری ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. کہتے ہیں ابھی شیخ نے ابھی کوئی تقریر کر رہے تھے اس سے پہلے، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم دو ہمارے دو، وی ٹو آورس ٹو، ہم دو ہمارے. اچھا، اور اس پر زور دیا جا رہا ہے. تو بقیہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ارے پہلے لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ جب بچی پیدا ہو جاتی تھی تب اسے زندہ گاڑتے تھے. اور یہ تہذیب کا دعویٰ کرنے والے، تمدن کا دعویٰ کرنے والے، ان کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر فخر کرنے والے، یہ بچی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں. تو بتاؤ یہ ان جاہلوں سے بدتر ہے کہ نہیں ہے؟ ان جاہلوں سے بدتر ہے. وہ تو پیدا ہونے کے بعد مار دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، اور یہ پیدا ہونے سے پہلے زندہ درگور کر دیتے، پیٹی میں مار دیتے ہیں اسے. اللہ کیوں؟ اس لیے کہ دو رہیں گے تو ان کی پرورش اچھی طرح ہو پائے گی، ان کو اچھا سے اچھا کھلایا جا سکتا ہے، پہنایا جا سکتا ہے، پلایا جا سکتا ہے. ارے عجیب غلط قسم کی فکر ہے یہ. فکر ناپاک ہے، یہ فکر طاہر نہیں ہے. فکر کو طاہر کرو. اس طرح اللہ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم. پہلے کہا گیا، سوال ہے، کم کہا گیا پہلے، پھر ہم کہا گیا. یہ عجیب و غریب ترتیب ہے قرآن حکیم کی. میں تو قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم ہوں. الحمدللہ تفسیر قرآن کی آ رہی ہے میری، تقریباً 2000 صفحات پہ آخری مرحلے میں ہے. اور انشاءاللہ اردو میں میرا خیال ہے کہ دنیا میں اس طریقے کی کوئی تفسیر موجود نہیں ہے. جی الحمدللہ. تو نحن نرزقکم وإیاہم. اللہ یہ فرماتا ہے ٹھیک ہے یہ بچوں کو مار دے رہا، بچوں کو تو نے مار دیا، کیوں؟ ارے کھلانا پڑے گا اس کو، زیادہ ہو جائیں گے تو کھلائیں گے کیسے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے یہ بتا کہ تجھے کون کھلاتا ہے. یہ پہلے کہا گیا نحن نرزقکم، تجھے کون کھلاتا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی اور کھلاتا ہے، تو بولے گا اللہ ہی کھلاتا ہے. اچھا تو جب وہ تجھے کھلاتا ہے تو وہی اس کو بھی کھلائے گا. یہ کیسی غلط اور الٹی فکر ہے
کہ تو تو یہ اعتراف کرتا ہے کہ کھلانے والا تجھے وہی ہے، پھر اس کو کیوں مار رہا ہے؟ تیرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو بھی اللہ ہی کھلائے گا جیسے تیرے کو کھلا رہا ہے، تجھے کھلا رہا ہے۔ تو نحن نرزقکم وإیاہ، تجھے کون کھلاتا ہے؟ اللہ، پھر اس کو کیوں مار رہا ہے؟ اس کو بھی اللہ ہی کھلاتا ہے نا، اس کو بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ اللہ کتنی بڑی پیاری باتیں ہیں۔ تو گویا اللہ تشرک بہ شیئا میں قلب کی طہارت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں تعلق اسری خاندانی تعلق کی بنیاد کی طہارت، اور یہاں اولاد کو مفلسی کے اور غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ فکر کی طہارت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس تو کوئی بھی کسی بھی قسم کی طہارت نہیں ہے، نہ قلب کی طہارت، اس لیے کہ شرک میں ملوث ہو، ماں باپ کے ساتھ تمہارا حسن سلوک اچھا نہیں ہے، تمہارا خاندانی جو اس کی بنیاد ہے وہ طاہر نہیں ہے، تمہاری سوچ گندی ہے کہ ہم دو ہمارے دو کھلائے گا کون، تمہاری فکر طاہر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان کا دل طاہر نہیں، ان کے خاندان کی بنیاد طاہر نہیں، ان کی فکر طاہر نہیں، ان کو اپنے علم کے اوپر بڑا ناز، ان کو اپنے علم کے اوپر اور اپنی معلومات کے اوپر، اپنی تہذیب کے اوپر، اپنی کلچر کے اوپر بڑا ناز ہے، اور عالم یہ ہے ان کا دل ناپاک، خاندانی تعلق بنیاد ناپاک، فکر ناپاک۔ اور آگے فرمایا گیا اللہ، اس پر بھی ایک حدیث لے لیں کہ اپنے بچوں کو قتل مت کرو، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ ایک خاص ترکیب دیکھ رہے ہیں آپ، بہت غور سے تقریر سنیں گے آپ کو تو ایک ربط ملے گا۔ اب میں ربط کہاں سمجھاتے بیٹھوں؟ تو پہلے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اچھا، والدین کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، اچھا، تیسرے نمبر پہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو گویا کہ شرک کے بعد جس طرح بڑا گناہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہے، شرک کے ساتھ اولاد کا قتل بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی اللہ نے شرک کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا ہے، تو کہیں نبی نے حدیث میں شرک کے ساتھ بچے کا قتل اس خوف سے کہ کہیں وہ تمہارے ساتھ کھائے، اس کو ذکر کیا گیا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقك قلت ان ذلك العظیم قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الزہد اور رقائق کے اندر، راوی جیسا کہ معلوم حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے سوال کیا، اللہ کے رسول ایک سوال کرنا، پوچھو، کہا کہ سب سے بڑا گناہ کیا؟ کہا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے جبکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ بہت بڑی بات ہے، ذالک العظیم، یہ بہت عظیم بات ہے۔ اس کے بعد کون سا گناہ پوچھ رہے ہو؟ ثم أي، اس کے بعد کیا، کون سا گناہ؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، اپنے اولاد کو قتل کر دینا اس وجہ سے، اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں اللہ نے شرک کے ساتھ قتل اولاد کو ذکر فرمایا ہے، جیسے بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اکثر جگہوں پر شرک کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی عجیب بات ہے۔ اور اس کے بعد پوچھ رہے، پھر اس کے بعد کہا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ دیکھو میں نے بتایا نہیں کہ حرام چیزوں میں کیٹیگریز ہے، ایک عام عورت کے ساتھ بدکاری ہے، لیکن پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری، اس کی قباحت اور شناعت دو چند ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا بہت بڑا گناہ ہے پڑوسی کے بیوی کے ساتھ اس طریقے کی بدکاری کرنا۔ اللہ، تو بچے کو قتل مت کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، اس پر حدیث پیش کر دی گئی۔ آگے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فواحش کے قریب نہ جاؤ۔ آپ دیکھو رات ہے،
رات ہے کس کی؟ 31 ہے، ابھی 12 جیسے بجیں گے. کیسے لوگ ہیں کہ ان کے دماغ کا 12 بج جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ 1 سال زندگی کا مائنس ہو گیا ان کی حیات سے، اور دنیا کے سب سے قیمتی شے عمر کے لمحات ہیں. اگر ایک لمحہ زندگی سے مائنس ہو جائے تو کائنات دے کر کے اس لمحے کو زندگی میں واپس نہیں لا سکتے. اتنی قیمتی شے ہے. کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ اسے واپس لا سکتے ہیں، وہ جیسی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن زندگی کا ایک لمحہ اگر نکل جائے تو زندگی میں دوبارہ واپس نہیں آتا. اور جتنے لمحات آپ کی زندگی سے نکل گئے موت سے اتنے قریب ہو گئے. خوشیاں منا رہے ہیں، موت تمہاری منتظر ہے. ارے مزہ تو جب ہوتا کہ موت نہ ہوتی. عجیب بات ہے. آدمی بریکٹ میں بین القوسین ہے. ابھی متولی شاہران کو پڑھا تھا، مفسر ہے، دیکھا لکھتے ہیں کہ انسان کا عجیب حال ہے، وہ بین القوسین ہے. 2 بریکٹ ہوتے ہیں نا. ایک بریکٹ اس کی میلاد ہے، پیدائش، اور ایک بریکٹ اس کی موت ہے. نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے، نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے. بیٹا یہ بیچ میں تو پھنسا ہوا ہے، جائے گا نا بھاگ کر کے. بریکٹ چھوڑ کر کے کیسے بھاگے گا؟ بھاگے گا کیسے؟ 2 بریکٹ کے درمیان تو ہے، نہ یہ تیرے اختیار میں، نہ یہ تیرے اختیار. بریکٹ بھاگے گا کہاں؟ اللہ گھرا ہوا ہے. اب یہ خوشی منا رہے ہیں کہ سال بھر کے لمحات زندگی سے نکل گئے، ہم موت سے اتنے قریب ہو گئے. آہا خوب متے مارو. عجیب فکر ہے. کوئی چیز لٹ جائے اس پر آدمی خوشی کا اظہار کرے تو اس سے بڑا پاگل پن اور کیا ہو سکتا ہے. تو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَبَطَنَ. ٹھہر کر کے فحش. What is the meaning of فحش؟ فحش کیا مطلب ہے؟ چلیے ایک حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں فحش کا مطلب بتاتا ہوں. حدیث اس طرح. وان عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خياركم احاسنكم اخلاقا ولم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا. رواه الترمذی فی کتاب البر والصلة والآداب. سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب البر والصلة والآداب میں لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے. ایک بڑا اچھا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، متوجہ ہے پوری طرح. بہت پیارا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں. نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اچھا اب اس کے بعد حدیث کا آخری ٹکڑا دیکھو. حدیث کو سمجھو، حدیث فہمی کیسے ہوتی ہے، حدیث کو کیسے سمجھا جاتا ہے. پہلا ٹکڑا پھر سے دوہراتا ہوں، ریپیٹ کرتا ہوں. تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. برابر. اچھا اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فاحش تھے نہ تو متفحش تھے. فاحش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الفاحش بالقول والمتفحش بالفعل. یعنی اگر آدمی زبان سے گندی بات نکالتا ہے تو یہ فاحش ہے، فحش ہے. اور اگر اپنے اعضاء و جوارے سے، بدن سے کوئی گندا کام کرتا ہے تو یہ تفحش ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کوئی گندی بات نہیں کرتے تھے، نہ عمل سے کوئی گندا کام کرتے تھے. اللہ اکبر. نبی کا عمل بھی پاک اور نبی کی زبان بھی پاک. اور نقطہ یہ ملا کہ جس کی زبان پاک ہو اور جس کا عمل پاک ہو سب سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے. لہذا جس آدمی کو اپنے اخلاق بلند کرنے ہوں اسے چاہیے کہ منہ سے کوئی گندی بات نہ نکالے اور اپنے اعضاء و جوارے سے کوئی گندا کام نہ کرے. عورتیں اس سلسلے میں بہت عجیب و غریب ہیں. وہ گالی بھی دیتی ہیں تو مردوں کی گالی دیتی ہیں. ان کا حال بہت برا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فحش چیز، گندی چیز، زبان سے جو گندی چیز نکلے وہ فحش، اور عمل سے
جس گندے فعل کا ارتکاب ہو وہ تفحش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اخلاق سے الگ قرار دیا. یہ اخلاق نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب جو زبان سے گندی بات کرتے ہیں اور عمل سے گندا کام کرتے ہیں وہ اخلاق والے نہیں ہیں. ان کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جن کے اخلاق اچھے ہو. آپ دیکھیے فحاشی کرنے والے، یہ ہوا کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگوں کو دیکھو. اس حدیث پاک میں کہا گیا کہ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی زبان سے فحش، ان کے فعل سے فحش کا اظہار ہوتا. تو ولا تقرب. اچھا اس میں ایک بات کہی گئی کہ لوگوں کے سامنے آپ بری بات کہہ رہے ہیں. ارے بھائی بچوں کو کھیلتے دیکھا گیا، گھر میں جو سیکھتے ہیں بچے اسی کی نقل کرتے ہیں. غلطی ان کی نہیں، ان کے ماں باپ کی. گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، برابر ہے. تو اگر آدمی ظاہر میں گندا کام کر رہا ہو یا گندی زبان استعمال کر رہا ہو تو یہ فحش ظاہر ہے. اور اگر چھپ کر کے جیسا آج رات کو ہوگا جگہ جگہ پر ہر جگہ، تو یہ فحش باطن ہے، چھپ کر کے فحاشی کا. اور آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فواحش ظاہر ہو ان کے قریب نہ جاؤ، فواحش باطن میں ان کے بھی چھپے ہوئے ان کے قریب نہ جاؤ. چھپ کر کے بھی کوئی گندا کام نہ کرو اور ظاہر میں بھی کوئی گندا کام نہ کرو. کتنی اچھی بات کہی گئی، کتنی پیاری وصیت ہے اللہ. اور اس پر حدیث بھی پیش کر دی گئی اور فحش اور تفحش کا مطلب بھی بتا دیا گیا کہ جو آدمی فحش اور تفحش سے دور ہو وہ اعلی اخلاق کا مالک ہے. آگے بڑھیں. اچھا یہاں یہ نقطہ ملحوظ رکھیں کہ جو آدمی فواحش کے قریب جاتا ہے اس کے اخلاق کی موت ہو جاتی ہے. موت الاخلاق، اخلاق کی موت. یہ دیکھو موتیں ہیں سب مر جاتے ہیں. دل مر جاتا ہے، خاندانی تعلق مر جاتا ہے، فکر مر جاتی ہے، اور یہاں اخلاق مر گیا. اخلاق مر گیا ہے، اخلاق کی موت ہے. اچھا ہمارے یہاں چائے بیچنے والا اخلاق سن لے کہ مولانا بولے اخلاق مر گیا. مولانا کام مرا میں تو زندہ ہوں. آگے فرمائے گا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی آدمی کو ناحق قتل مت کرو. اسلام میں انسانی جان کا احترام اتنا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے. اس کے ہاں انسانی جان کا اتنا احترام ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں. اور ایک بات بولتا ہوں آپ سب کو، اس وقت جو ہمارے ملک میں حالات بن رہے ہیں اور نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان آگے بڑھ کر کے اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے اسلام کے محاسن اور حقیقی اسلام کو پیش کریں تاکہ یہ نفرتیں ختم ہوں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو. اسلام یہ ہے. اسلام کسی مسلمان کو دیکھ کر کے نہیں بلکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور کتاب اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی تفسیر سنت یہ ہے، اس کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں فیصلہ کرو. کسی مسلمان کا کوئی عمل دیکھ کر کے یہ فیصلہ مت کرو کہ یہ اسلام ایسا اسلام ایسا. کتاب میں دیکھ، کتاب دیکھ، مطالعہ کرو. کتنی پیاری بات کہی ہے کہ کسی انسان کو ناحق قتل نہیں کر سکتے آپ، اور اتنا بڑا گناہ ہے. آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث کس طرح؟ وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. رواه البخاری فی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء کتاب الانبیاء میں لائے. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں انسانی جان کا احترام ایسا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، عیسائی ہو چاہے کسی دھرم کا ماننے والا ہو، انسانی جان کا اتنا احترام ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی نفس کو، کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے تو
آدم کے پہلے بیٹے کان علی ابن آدم الاولی، آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے اوپر اس کا ایک حصہ مرتب ہوتا رہے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کی سنت ایجاد کی. پتہ یہ چلا کہ طریقے اور سنتیں دو ہوتی ہیں. ایک آدمی اچھی سنت، اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، اور ایک برا. یا سنت سے مراد یہ شرعی سنت نہیں ہے بلکہ طریقے کے معنی میں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنت کی جگہ بدعت لے آئیے، وہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یہ طریقہ ہے. جیسے قتل ایک طریقہ ہے کہ قابیل سے پہلے کسی نے قتل کیا ہی نہیں تھا. یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے بھائی کا اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے قتل کیا. ایک نقطہ بتاتا ہوں. ایک گناہ آسمان پر ہوا اور ایک گناہ زمین پر ہوا. سب سے پہلے آسمان پر سب سے پہلے گناہ ہوا کہ ابلیس سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کر، مگر اس نے نہیں کیا اور راندے درگاہ ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اور ایک گناہ زمین پر ہوا کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. جانتے ہیں دونوں کے پس پردہ کون سا جذبہ کار فرما تھا؟ حسد کا. یہ مجھ سے بڑا کیوں؟ اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، آگ اوپر اٹھتی ہے، مٹی تو ایسے ہے کہ اسے اوپر بھی پھینکو اس کی پستی کا عالم ہے کہ نیچے آ جاتی ہے، تو میں بڑا. اچھا اس نے کیا کہا؟ ارے اس کی قربانی کیسے قبول ہو گئی؟ میں متقی کیوں نہیں؟ یہ متقی کیسے ہو گیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ متقی کیسے ہو گیا؟ تو دونوں جگہ حسد کار فرماتا، اور دونوں نے، ایک نے آسمان پر گناہ کیا اسی کی وجہ سے اور ایک نے زمین پر گناہ کیا اسی وجہ سے. تو خبردار خبردار، ہوشیار باش، کبھی بھی آدمی حسد کے قریب نہ جائے. تو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ناحق کسی کا قتل نہیں کر سکتے. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، یہ اللہ کی وصیتیں اور وصیت کو نافذ کیا جاتا ہے. اور تعقلون کہا گیا، عجیب بات ہے، اللہ اکبر. یہ لفظ تعقلون جو اس آیت کے آخر میں یہ بتاتا ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے کہ اس طریقے کی تعبیر اور دقت تعبیر کا اہتمام کوئی امی نہیں کر سکتا. اور امی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے، وہ اتنا اہتمام کیسے کر سکتا ہے؟ تعقلون کہہ کر کے یہ بات کہے گی کہ یہ ساری باتیں، یہ ساری باتیں اگر عقل کے آئینے میں دیکھے گا، غور کرے گا، تو ساری باتیں اسے غلط لگیں گی. اسی وجہ سے کہا گیا کہ عقل کے اعتبار سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، عقل خود فیصلہ کر دیتی ہے کہ ساری چیزیں غلط ہیں. اسی وجہ سے عقل کا حوالہ دیا. اچھا اس کے بعد فرمایا گیا کہ قلب کو پاک کرو، خاندانی تعلق کو پاک کرو، فکر کو پاک کرو، زبان کو پاک کرو، عمل کو پاک کرو، اور اسی طریقے سے معاشرے کو پاک کرو. معاشرے کی موت یہ ہے کہ قتل عام ہو جائے، بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا جائے، قتل عام ہو جائے، تو معاشرے کا قتل ہے. اس لیے منع کیا گیا کہ آدمی ناحق کسی کو قتل نہ کرے. یہ بتایا گیا. اس کے بعد معاشرے کے اندر خرابیاں، پہلی وصیت معاشرے کے تعلق سے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. اس لیے کہ معاشرے کے اندر سب سے کمزور طبقہ باپ نہیں ہے نا، ماں کہاں تک کنٹرول کرے گی اس کو؟ تو گھر میں رہتی ہے. یتیم کی خبر گیری اگر آپ نہیں کریں گے بگڑ جائے گا، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. لہذا اس کی کفالت کے بارے میں بہت زبردست تاکید آئی ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح. وان عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کافلُ الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار مالک بالسبابۃ والوسطی، رواہ مسلم کی کتاب الزہد والرقائق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا چاہے وہ اس کے خاندان کا ہو یا اس کے خاندان کا نہ ہو، لہو او لغیرہ، اس کے خاندان میں کوئی یتیم ہے تو لہو ہو گیا، اور اس کے خاندان کا نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا یتیم ہے، اس کی خبرگیری کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا، اگر کوئی آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے اس کا ثواب بتایا گیا کہ انا وہو کہاتین فی الجنہ، وہ اور میں دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ نے اپنے سبابہ اور وسطیٰ کو، انگلیوں کا نام معلوم ہے؟ انگلیوں کا نام اس کو ایک خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، یا یوں پڑھ لو خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام۔ تو یہ سبابہ یہ وسطیٰ ہے، تو وسطیٰ کو اور سبابہ کو یعنی تھم، انڈیکس فنگر، مڈل فنگر اور یہ بیبی فنگر، اس طریقے سے یہ جو انڈیکس فنگر ہے اور یہ مڈل فنگر ہے، ان دونوں کو ملا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طریقے سے وہ اور میں دونوں جنت میں ہوں گے۔ امام مالک نے سبابہ اور وسطیٰ کو ملا کر بتایا، خنصر، بنصر، وسطیٰ، سبابہ، ابہام، تھم، انڈیکس فنگر، مڈل فنگر، رنگ فنگر، بیلٹ فنگر۔ اب یہ جو ہے دونوں کو ملا کر کے قربت کا اظہار کیا گیا، نبی کے ساتھ ایسا ہوگا، بولو یہ فضیلت ہے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی۔ اللہ تو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانے کے قریب نہ جاؤ۔ کھانا تو دور کی بات ہے، آج بڑے بڑے دارالیتامہ کھلے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے ان کے جو سربراہ ہیں، سرپرست تو خود یتیم بنے ہوئے، ان یتیموں کے پیچھے خود اپنا پیٹ پال رہے ہیں۔ در حقیقت وہ سب سے بڑے یتیم ہیں، وہ ان کی آڑ میں وہ لوگ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اچھا، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، دیکھو دھندے والے بہت سارے ہیں، کوئی غلہ بیچ رہا ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی قسم کھا کر کے بولتا ہے یہ کپڑا لایا ہوں میں 50 روپے میٹر، جبکہ 20 روپے میٹر ملا ہے، اس کو قسم کھا رہا ہے، دھوکہ دے کر کے اس چیز کو بیچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے پیسہ پورا لے رہا ہے، ناپ اور تول کم دے رہا ہے۔ تولنے والی چیز یہ وزن ہے، جس کو وزن بالقسطاس المستقیم سے تعبیر کیا گیا، اور کیل ایک پیمانہ ہوتا تھا نا، اپنے یہاں سیئی وہی ہوتا تھا نا، سیئی، پتہ نہیں آپ کو جانتے ہی نہیں، یو پی والے جانتے ہیں، سیئی، اس سے ناپتے تھے، یہ کیل۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ کر کے اگر دو تو پورا دو، اور اگر تول کر کے دے رہے ہو تو پورا دو، اس لیے کہ پیسہ پورا لے رہے ہو تو ناپ اور تول۔ اور ایک قوم اسی میں تباہ ہو گئی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کہ پیسہ پورا لیتی تھی، ناپ تول کم دیتی تھی، آج پورا بگا۔ ارے مرچوں کے اندر، مرچ کے اندر شاید مٹی ڈال دیتے ہیں، مرچوں کے اندر وہ اینٹ ہوتی ہے نا، اینٹ لال، اس کا برادہ پیس کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ دودھ میں روز جھگڑا ہوتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا ہے کہ پانی میں دودھ ملا دیا ہے، ملاوٹ کا یہ حال ہے۔ یعنی اگر آدمی جائزہ لے اپنا تو خیال کرے گا کہ ملاوٹ اتنی زندگی میں ہے، میری زندگی میں کتنی ملاوٹ ہے، پوری کی پوری زندگی ملاوٹ سے بھر گئی، کہیں اصلی چیز تو نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اچھا، ایک نکتہ بڑا اچھا بتایا گیا بیچ میں کہ بھئی آپ تول رہے ہیں، ارے بھئی یہ ایک پیمانہ ہے، پیمانے کے اندر آپ نے چاول ڈال دیا یا کوئی چیز ڈال دیا، آٹا ڈال دیا، بھر دیا آپ نے، تھوڑا بہت تو کم ہو سکتا ہے، کہیں تھوڑا سا، تو لا نکلف نفسا الا وسعہا کہہ کر کے اس خیال کی تردید کی گئی کہ تھوڑا بہت ایسا ہی ادھر ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا معاف ہے، اللہ آدمی کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے لیکن اس کے بعد استطاعت۔ لا نکلف نفسا الا وسعہا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بولو تو عدل کرو، عدل یعنی تمہاری زبان سے نکلے تو انصاف کی بات نکلے۔ اللہ، ہمارے ہاں انصاف کی اتنی قدر ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، حدیث اس طرح،
وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان قریشا اہمهم شان المرأة المخزومیة التي سرق فقال من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يستريع عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاقتطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها رواه البخاري في كتاب المظالم رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء اور رواه الترمذي في كتاب الحدود. حضرت امام ترمذی حدیث کو کتاب الحدود میں لائے اور امام بخاری اس کو کتاب احادیث الانبیاء میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قبیلے مخزوم جانتے ہیں کون سا قبیلہ ہے جس میں خالد بن ولید ہے؟ اللہ، یہ ایسا نوجوان ایسا صحابی ہے کہ 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں انہوں نے. بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر زخم لگ کر کے مندمل نہ ہو گئے، بدن کا پورا. اور گھوڑے کی کاٹ، اللہ، ایک جنگ کے اندر رومیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو بازو میں کھڑے ایک آدمی نے کہا رہے رومیوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، ہماری تعداد کتنی چھوٹی ہے، چھوڑی. خاموش ہو جاؤ، اللہ کی قسم اگر میرے گھوڑے الاشکر کا پاؤں زخمی نہ ہوتا تو میں کہتا کہ رومی سے ڈبل ہوتا. کیا آدمی تھا، کتنا بہادر تھا، اللہ کتنا بہادر تھا. گھوڑے کی کاٹ اتنی شاندار جانتے تھے کہ ادھر تلوار ماری اور ادھر گھوڑے کی کاٹ کر گھوڑا ادھر نکل گیا. بچپن ہی سے ان کا شوق ہی یہی تھا. اور ایک نکتہ بتاتا ہوں، یہ وہ واحد شخص ہے مکہ کا کہ کبھی اس نے نبی کے منہ پر آ کر بد زبانی نہیں کی، چھچورا پن ان کے اندر نہیں تھا. اللہ یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی بہت سنجیدہ تھے. اور بہادر نیک جو شجاع ہوتے ہیں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، بہادر لوگ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں. کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آ کر کبھی بد زبانی نہیں. ان کو بس اپنی لڑائی اپنی مشاقی اس سے کام رہتا بس، اس کے علاوہ ان کو اور کوئی شوق نہیں. بدن کا حصہ کوئی ایسا نہیں تھا اس پر زخم لگ کر کے مندمل نہ ہو گیا. 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں لیکن کسی جنگ کے اندر انہیں کوئی مار نہیں سکا. اور زبان وحی ترجمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا. اور سیف اللہ کا خطاب اس بات کی دلیل تھی کہ انہیں کوئی مار نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کی تلوار ایسی ہوتی ہے جسے کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. اگر وہ ٹوٹ جائے تو پھر اللہ کی تلوار کہاں ہے؟ سیف اللہ. تو واؤ، تو انہی کے قبیلے بنو مخزوم کی وہ عورت، اتنا بڑا قبیلہ، عورت نے چوری کر لی. اور چوری کرنے والے کی چوری اگر ثابت ہو جائے تو اسلام میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے گھوٹالے کہہ کر کے بچ جاتے ہیں، وہاں چوری اگر کی جائے تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. چوری کی جائے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. بڑے بڑے گھپلے اور گھوٹالے کر کے کیسے بچ جائے اللہ، ہاتھ کاٹ دیا جائے. چوری ثابت ہو گئی، نبی نے فرمایا اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب اس عورت کا ہاتھ کاٹا جانا در حقیقت اس قبیلے بنو مخزوم کی ناک کٹ جانے کے مرادی تھا. کہا کہ بچاؤ اس عورت، ہاتھ نہ کٹے نہیں تو ناک کٹے. ہاتھ کٹ گیا تو ناک کٹے گی. قبیلے عورت کا ہاتھ کٹا کہ قبیلے کی ناک کٹی، بچاؤ اس. اب نبی سے بات کون کرے اس معاملے؟ کہا کہ حضرت اسامہ ابن زید ہیں، زید بن حارثہ جس کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لائپالک بیٹا بنا لیا تھا، ان کے بیٹے ہیں اور ان سے بہت محبت کرتے تھے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ حضرت حسین کو ایک زانو کے اوپر بٹھاتے تھے اور حضرت اسامہ کو ایک زانو کے اوپر. بہت محبت کرتے تھے ان سے. دوسرے کے بچے کو اتنی زیادہ محبت کون کر سکتا ہے؟ ایک نبی ایسا کر سکتا ہے، اللہ ایک رحمت للعالمین ایسا کر سکتا ہے. تو اسامہ ابن زید سے بہت محبت کرتے ہیں. حب رسول اللہ، عربی زبان کتنی ریچ ہے دیکھو. حب مانے محبت، حب مانے دانا اور حب مانے محبوب. زیر سے مطلب بدل گیا. تو رسول کے محبوب ہیں، یہ اگر بات کر لیں نبی سے تو ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات مان جائے. گئے کیا بات نہیں نہ بول کیا بولنا. بولے اللہ کے رسول اس عورت کا ہاتھ مت کاٹیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے.
کہ تیری جرات کیسے ہوئی اس کے بارے میں سفارش کرنے کی؟ اتشفع فی حد من حدود اللہ، یہ میرا معاملہ نہیں ہے، اللہ کی حد ہے یہ، اور اللہ کے حد کے بارے میں تو سفارش کر رہا ہے۔ اور آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر یہ فرمایا انما اہلک الذین من قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ، گزشتہ قومیں جو ہلاک ہوئیں ان کے اندر ایک بات تھی کہ وہ عدل نہیں بولتے تھے، انصاف کی بات نہیں کہتے تھے، نہ انصاف کرتے تھے۔ اگر ان میں کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اور چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہمارے ہاں رشتہ نہیں دیکھا جاتا عدل اور انصاف میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آخری ٹکڑا جو حدیث پاک کا ہے آپ ذرے سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر، یہ عدل ہے۔ کسی بڑے آدمی کا بیٹا اگر کسی جرم میں ماخوذ ہو جائے تو پوری لوبی لگ جاتی ہے اس کو بچانے کے لیے، ہر طریقے سے اقرا اقوا پتہ نہیں کیا 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 جاتا ہے کہ اس کو بچا لیا جائے۔ بڑے بڑے اوکلا لگا دیے جاتے، گواہوں کو بدل دیا جاتا ہے، بچا لیا جاتا ہے۔ انصاف اور عدل کا تصور اسلام میں ایسا ہے۔ نبی نے فرمایا اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ وعیب اللہ اللہ اللہ، اب ذرے سے سونے کے پانی سے لکھے جانے کے لائے وعیب اللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، ہاتھ کاٹ دیتا۔ اچھا، اور یہ ایک بات کہ وزن اور تول والے، اس پر حدیث نہیں پیش کی، اس پر بھی حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ ناپو تو پورا ناپو، پیسہ پورا لے رہا، تولو تو پورا تولو لیکن پورا پیسہ لے رہا۔ حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأصحاب الکیل والوزن انکم قد کلیتم امرا فیہ حلقۃ الامۃ السالفہ، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب البیوع۔ حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی صحیحین کتاب البیوع کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے، اور راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس سے؟ اصحاب الکیل والوزن، بازار میں جا کر کے جو تول سے بیچنے والے، وزن سے بیچنے والے، ان سب سے جا کر کے یہ فرمایا کہ تمہیں ایسا معاملہ سپرد کیا گیا ہے جس کے اندر پچھلی قومیں ہلاک ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تم ناپ تول میں کمی کرو گے تو تم اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جیسے پچھلی قومیں، خاص طور سے قوم شعیب ہلاک ہوئی۔ ویل للمطففین کہا گیا۔ تو اذا قلتم فعلوا، تولو تو پورا تولو، بولو تو عدل بولو، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ آپ کا رشتہ داری کیوں نہ ہو، تو انصافی بولنا ہے، انصافی بولنا ہے۔ آج دنیا سے انصاف اٹھ گیا، اور جانتے ہیں آپ انصاف کا الٹا ظلم ہے۔ جس کے ساتھ انصاف نہ ہو اس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ظالم یہ نہ سمجھ لے کہ وہ انصاف کو موت دے کر کسی کے اوپر ظلم کر چکا ہے تو اس کے اس عمل کے اوپر کوئی محاسب نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو عمل کر رہے ہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ ان سے غافل ہے، وہ برابر اس کی نگاہ میں ہے۔ ایک 15ویں پارے کی تفسیر کرتے ہوئے ایک سوال آیا تھا، اس کا جواب میں نے قرآن حکیم کے ایک آیت سے دیا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری قومیں، بہت ساری تہذیبیں، بہت سارے ممالک ظلم کر رہے ہیں مگر وہ پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، پنپ رہے ہیں۔ میانمار کا معاملہ ہمارے سامنے، اللہ مناظر ایسے ہیں کہ آنکھوں کے اندر وہ تاب نہیں ہے کہ دیکھ سکے، زبان کے اندر وہ یارہ نہیں ہے کہ ان کی حالت کو بیان کر سکے۔ اللہ ایک طرف سے لاشیں ہی لاشیں، جہاں دیکھئے مچھر مکھی ان سے اچھے مانے جاتے ہیں۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ وہ
اس شخصیت اس عورت کے دیکھ ریکھ میں ہو رہا ہے جس کو دنیا کے عقل مند لوگوں نے، جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، اسے 30 اوارڈ دیے، ہم اوارڈ دیے کیا فلا تحسبن اللہ. تو بہت سارے ممالک، بہت سارے لوگ ایسے ظلم کرنے کے بعد پنپ رہے ہیں، وہ پھل پھول رہے ہیں، واہ واہی ہو رہی ہے ان کی. جواب قرآن کیسے جوابات دیتا ہے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. ہم نے بہت سارے ظلم کرنے والے لوگوں کو، بستیوں کو ہلاک کر دیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت مقرر کر رکھا. وہ وقت آ جاتا ہے اسے مٹا دیتے. تو کوئی حاکم یہ نہ سمجھے کہ اس کو حکومت ہمیشہ برقرار رہے گی. ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا جائے گا اور اس کو پکڑا نہیں جائے گا. ظالم مکمل اللہ کی نگاہ میں. فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. کب سزا دے گا؟ وجعلنا لمہلکہم موعدا. ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک ٹائم مقرر کر دیا، ایک وقت مقرر کر دیا. وقت آ جاتا ہے پکڑ لیا جاتا. فرعون، برسوں سے فرعون نے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی اور بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل جاری کر رکھا تھا. انجام کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے بیچ سے راستہ دے کر پار کروا دیا، اور اسی راستے سے یہ وہی اسی راستے کے اندر جب یہ آئے تو پانی آپس میں مل گیا. تباہ. ایک نقطہ یہ ملا کہ ایک ہی چیز ایک کے لیے مضر ہوتی ہے، دوسری کے لیے اچھی ہوتی ہے. ایک ہی چیز ایک کے لیے اچھی، دوسرے کے لیے بری ہوتی ہے. یہ بھی نقطہ ملحوظ رکھا ہے. یہ بھی نقطہ ملحوظ. ایک چیز کسی کے لیے اچھی ہوتی ہے، وہی چیز دوسرے کے لیے بری ہوتی ہے. اب وہ راستہ دیکھیے آپ، بنی اسرائیل کے لیے اچھی کہ پار ہو گئے، اور وہی راستہ فرعون کے لیے برا کہ اسی کے اندر دفن کر دیے گئے، وہ ڈوب گئے سب. اتنی جابر قوم کا جابر آدمی ڈبو ڈبو کے پانی میں مار دیا گیا. جعلنا لمہلکہم موعدا. ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے بیان کرو. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک مسئلہ اٹھا تھا، بدعت کا مسئلہ، کہ قرآن مخلوق ہے. قرآن مخلوق، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے. القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے. بہرحال وہ ایک مسئلہ ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مامون الرشید اعظم کے زمانے میں، یہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے اور بہت بڑا عالم، بہت بڑا سائنسداں ہے، اور بہت باجبروت. قیصر قسطنطنیہ کو خط لکھتا تھا تو کہتا تھا اور ان کے کتے، ایسا لکھتا تھا. اللہ، ایسا جبروت اور ایسا طاقتور بادشاہ. تو اب وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا میں نہیں مانتا کہ قرآن مخلوق ہے. اتنا عذاب دیا گیا ان لوگوں کو جو قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل نہیں تھے کہ بہت سارے لوگوں نے رخصت کی رائے اختیار کی. دل میں تو برا سمجھا لیکن زبان سے کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. لیکن دو لوگوں نے عزیمت کی رائے اختیار کی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے ایک ساتھی محمد بن نوح، انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایسے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے. جلاد کا خود بیان تھا کہ اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو لگ جاتے تو ہاتھی چنگاڑ پڑتا. ایسے کوڑے مارے گئے. اور آخر تک جب مامون الرشید نے یہ دیکھا کہ یہ آدمی اپنے موقف سے ہٹنے والا نہیں ہے تو حکم دیا. اس وقت وہ ترتوس کے اندر تھا، ترتوس وہاں تھا. وہ کہا کہ ان کو پابا زنجیروں میں جکڑ کر کے وہاں سے ترتوس لایا جائے. بغداد کا ہے، ترتوس کا ہے، لے جایا جائے. اور جلاد نے بتا دیا بیچ میں کہ جانتے ہیں آپ کو وہاں کیوں بلایا جا رہا ہے، آپ کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ اپنے اسٹینڈ سے، اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں. ایک جگہ پڑاؤ ڈالے کہ اب آگے چلنا ہے. رو رو کر کے دعا. حضرت امام یا سیدی، اے میرے آقا، لقد غر حلمك هذا الفاجر حتى تجرى على
مغرور بنا دیا ہے کہ تیرے اولیاء کے اوپر اس نے جرات کی ہے. دعا کرنی تھی. آگے بڑھے گی کہ خبر آئی وہ مر چکا ہے. وہ مر چکا تھا. ان کے ترتوس پہنچنے سے پہلے وہ مر گیا تھا. کون؟ مامون. اللہ اپنے اولیاء کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یا سیدی لقد غر حلمک هذا الفاجر حتی تجرع علی اولیائی. اے میرے آقا تیرے حلم نے، تیری بردباری نے، تیرے حلم نے اس فاجر کو مغرور بنا دیا ہے. تیرے اولیاء کے اوپر اس نے جرات کی. ایک نقطہ یہ ملا کہ اللہ کے اولیاء کے اوپر جرات کرنا کسی فاجر کا، وہ انتظار میں رہے کہ اللہ کا حلم اب اگر انتقام کے موڈ میں آ گیا پھر اس کا بچنا محال ہے. دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے انتقام سے اس کو بچانے. اللہ کا علم ہے جو اسے قانون انحال میں ڈال دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. سدھر جا سدھر جا سدھر جا سدھر جا. یہ اللہ کا علم ہے. لقد غر حلمک هذا الفاجر. جہاں بھی دیکھو کہ کوئی گنہگار ہے اور برابر اس کو اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں اور وہ اپنے گناہ کے اندر مشغول ہے، منہمک ہے، تو جان لو کہ اللہ کا حلم اسے موقع دے رہا ہے سدھرنے کا. اگر یہ سدھرتا نہیں تو اللہ کا انتقام جلال میں آ جاتا ہے اور اس آدمی کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے. بچتا نہیں. تو وہ بے عہد اللہ اوفو، یہ 9ویں وصیت ہے کہ عہد کرو تو پورا کرو. جانتے ہیں تمام معاملات تجاریہ، تجارت کے تمام معاملات کی بنیاد ایفائے عہد ہے. کوئی بھی تاجر بازار میں کھڑا نہیں رہ سکتا زیادہ دیر تک اگر وہ وعدے کا پکا نہیں ہے تو. کہہ رہے ارے وعدہ کرتا ہے دیتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں اس مہینے کے آخر میں پیسہ دے دوں گا، دیتا ہی نہیں ہے. تو اگر ایفائے عہد نہیں کرتا، پاس نہیں کرتا، تو ایسا تاجر بازار میں مارکیٹ میں زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا. بازار میں جمنے کا اصول بتایا قرآن نے. وہ بے عہد اللہ اوفو، ایفائے عہد کرو، کسی بھی طریقے سے عہد کو پورا کرو. اور اس کی اہمیت ایک حدیث پاک سے آئیے دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا او كانت فيه خصلة من اربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر. رواه البخاری فی کتاب المظالم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب المظالم کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 4 باتیں اگر کسی کے اندر ہوں تو وہ آدمی منافق. 4 ہوں تو پکا منافق، اور 4 میں سے 1 ہو تو اتنا بڑا منافق، 2 ہوں تو اتنا بڑا، 3 ہو تو اتنا بڑا، 4 ہو تو بہت بڑا. تو جتنی نفاق کی کیفیت رہے گی اتنا بڑا منافق رہے گا. یہاں تک اس کو چھوڑ دو. پہلی اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے. اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کسی سے وعدہ کرے، عہد کرے تو اس کو پورا نہ کرے. اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا لڑائی کرے تو فجور بکے. جیسا کہ عام طور پر معمولی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے، آدمی آستینیں چڑھائے رہتا ہے، آستینیں چڑھا کر کے دونوں مقابل میں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا والا کہنے لگتے ہیں. یہ منافق کی علامت ہے کہ آدمی جھگڑا کرے تو گالیاں بکے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، فجور بکے، منع کیا گیا اسے منافق کے علاوہ. تو بے عہد اللہ اوفو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو. آخری وصیت 10ویں. اللہ، بہت ساری وصیتیں تو 2 آیتوں میں آ گئی. 9 وصیتیں 2 آیتوں میں، ایک وصیت آخر میں، اور وہ بھی پوری آیت میں ایک وصیت. پتہ یہ چلا کہ ایک وصیت کے لیے الگ سے آیت کا ذکر کرنا خود اس وصیت کی اہمیت اور عظمت کے اوپر دلیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں بتایا گیا کہ اگر یہ بات ہو تو روح مر جاتی ہے، روح ناپاک ہو جاتی ہے. وہاں دل ناپاک ہو گیا تھا، یہ روح ناپاک ہو جاتی ہے. کیسے روح ناپاک نہ؟ روحانی طہارت کے لیے پہلے قلب کی طہارت اور آخری نصیحت روح کی طہارت ضروری ہے. کیسے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا
السبل فتفرق بكم عن سبيله، جو اللہ اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر آف ٹریک ہو گئے ہیں، اس راستے سے ہٹ گئے، ان کی روح ناپاک ہے، روح گندی ہے، روح نجس ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں ایک عجیب و غریب بات کہی گئی، وہ دیکھو، پہلے ترجمہ کرتا ہوں، بہت غور سے سنو ہے، لے کر جاؤ، یہ آخری نصیحت بہت ہی عجیب و غریب ہے، متوجہ ہے؟ بولو، یہ میرا صراط مستقیم ہے، یا یوں بولو، یہ میرا راستہ ہے درا حالے کہ وہ سیدھا ہے، اچھا سیدھا راستہ، فاتبعوا، اس راستے پر چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، اور دیکھو راستوں پر نہ چلو، تم اللہ کے راستے سے تفرق اختیار کر لو، فرقہ ہو جائے گا، فرقہ، تفرق، فرقہ۔ ایک نکتہ یہ ملا کہ اتباع حق سے فرقہ نہیں بنتا، ایک اتباع باطل سے فرقہ بنتا ہے، اور ایک نکتہ اور معلوم ہوا کہ حق ایک ہوتا ہے اور باطل کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ولا تتبعوا السبل کا ہے، تو اتباع حق سے فرقہ نہیں بنتا، اتباع السبل سے پتہ ہے حق ایک ہے، صراط مستقیم، یا متکلم کی طرف اضافت واحد کی طرف اشارہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یعنی حق ایک ہوتا ہے، ایک بات معلوم، باطل کئی ہوتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، حق سبیل ہوتا ہے اور باطل سبل ہوتا ہے، تو راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو، ایک، اور دوسرے حق کی اتباع اگر کرتا ہے تو فرقہ نہیں بنتا، بلکہ جب سبل کی، راستوں کی، باطل کی اتباع کرتا ہے تب جا کر فرقہ بنتا ہے۔ اور ایک نکتہ آخری کہ آدمی اتباع حق کو چھوڑ کر کے اتباع باطل کیوں کرتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ صراط مستقیم چھوڑ دیتا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا، حق کو کیوں چھوڑتا ہے؟ صراط مستقیم سے ہٹ جانے کے لیے، باطل کے راستوں پر چل نکلتا ہے، اس لیے کہ صراط مستقیم سے آف ٹریک ہو جاتا ہے۔ تو کتنی باتیں معلوم ہیں؟ اتباع حق ایک ہوتا ہے، باطل کئی ہوتا ہے، حق کی اتباع سے فرقہ نہیں بنتا، باطل کی اتباع سے فرقہ بنتا ہے، اور آدمی باطل کے راستوں پر کب جاتا ہے جب صراط مستقیم سے آف ٹریک ہو جاتا ہے۔ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تتقون، یعنی کہ تقویٰ کا حوالہ دیا گیا کہ یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی اتباع حق سے دور رہتا ہے، ایک راستہ نہیں رہتا، فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں صاحب نے وہ کہہ دیا، ایک بات بولتا، آئیے پہلے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، یہ والی حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يمين وخط خطين يسار ثم وضع يده في الخط الاول فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه ابن ماجه في كتاب المقدمه في باب اتباع سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کتاب المقدمہ کے اندر اس روایت کو لائے ہیں، مقدمہ ہی ملا ہے، فرسٹ پہلو اور باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، دائیں دو لکیر بائیں دو لکیر، چار، یہ بیچ والی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر کے آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پتہ ہی چلا اللہ کا راستہ ایک ہوتا ہے، باطل کے راستے مختلف ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو حدیث تھی وہ میں نے پڑھا۔ ایک حدیث اور کہ جب رسول کی بات آ جائے، حق بات آ جائے تو کیوں اور کیا نہیں کہنا چاہیے، ایک حدیث پڑھتا ہوں، حدیث اس طرح، وعن الزبیر بن عربی قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبل، قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت، فقال إذا رأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم
ويقبله رواه البخاری فی کتاب الحج. بہت پیاری روایت ہے. زبیر ابن عربی سمجھو, زبیر ابن عربی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کے پوچھا, کس سے؟ حضرت عمر کے صاحبزادے جو بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر, ان سے پوچھا. کیا پوچھا؟ حضرت حج کریں تو حجر اسود کا کیا کریں؟ تو ابن عمر نے کہا کیا کرنا کیا ہے؟ یستلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے, اور اگر بوسہ نہ دے پاتے تو سلام کر لیتے تھے, سلام کر لیتے اور آگے بڑھ جاتے. ہو گیا. سوال کیا کہ حجر اسود پہ کیا کیا جائے؟ ابن عمر نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوال اگر ہو تو جواب قرآن سے دیا جائے یا حدیث سے دی جائے. فلاں صاحب نے کہا, فلاں صاحب آگے بھیا, انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو چومتے تھے اس کو حجر اسود کو, یا ہاتھ سے سلام کر لیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا, زبیر بن عربی کہتے کہ میں نے کہا تو تھا, حضرت یہ بتائیے ارائیت, ارائیت بھلا بتائیے, یا یوں کہتے ہیں ہیو یو سین, کیا آپ نے دیکھا؟ ایسا بولتے ارائیت, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں وہ تکیہ کلام ہوتا ہے نا, آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے, تو ارائیت ایسے ہی ہے. کہنے لگے کہ ارائیت ان زحمت, ذرا بتائیے کہ اگر بھیڑ زیادہ ہو جائے, میں بھیڑ میں پھنس جاؤں تو, ارائیت ان غلبت, میں مغلوب کر دیا جاؤں. ہوتے ہیں بعض وہ کالے ہوتے ہیں, کہاں کہاں سے آتے ہیں, وہ نائجیریا وغیرہ کا, ایسے نوجوان ہوتے ہیں, ایسے بیچ میں ہاتھ ڈالتے ہیں بھیڑ کے ایسے, اور یوں ایسے الگ کر دیتے ہیں, اور حجر اسود کے پاس پہنچا کر بوسہ دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے کسی کو تکلیف پہنچا کر حجر اسود کو بوسہ دینا. لیکن وہ لمبے چوڑے ہوتے ہیں, کالے, وہ نوجوان ایسے ہاتھ ڈالتے بھیڑ کے اندر اور ایسے الگ کر دیتے, تو دوسرے لوگ مغلوب ہو گئے, یہ غالب ہو گئے. تو یہ کہہ رہے کہ ارائیت ان زحمت, بھلا بتائیے کہ بھیڑ ہو جائے تو, ارائیت ان غلبت, بھلا بتائیے کہ اگر مغلوب کر. حضرت ابن عمر نے کہا اجعل ارائیت بالیمن, یہ جو تیرا ارائیت ہے نا یمن میں رکھ کے آ جائے. یہ یمن کے تھے, بولے اجعل ارائیت بالیمن, یہ اپنا جو ارائیت ہے نا, ذرا بتائیے, ذرا بتائیے, یہ ذرا بتائیے کہ جو جملہ ہے یہ یمن میں رکھ کر کے آ جائے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم ویقبل, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اس طرح کر کے تو بوسہ دیتے, بات ختم ہو گئی, پھر یہ ارائیت یہ جا یمن میں رکھ کر کے آ جائے. پتہ یہ چلا کہ اگر رسول کی بات آ جائے, حدیث آ جائے, کوئی یہ پوچھے کہ آپ کا کیا خیال ہے, اللہ ہاں آپ کا کیا خیال ہے, اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ بیان کر دوں جسے ابن ابی العز نے شرح عقیدہ طحاویہ کے اندر ذکر کیا ہے. ماتن ہے امام طحاوی, اور عقیدہ طحاویہ کی شرح کی ابن ابی العز نے, بہت پیاری شرح ہے, وہ پڑھنا چاہیے. 2 کتابیں تو عقیدے پر ضرور پڑھنی چاہیے, بلکہ 3. ایک کتاب ہے کتاب السنہ للاجوری, بہت پیاری کتاب ہے, اللہ اکبر, کمال کی کتاب. اور دوسرے شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی العز کی, اور تیسرے میرے پیر و مرشد حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ان کی عقیدہ واسطیہ پڑھی جائے, ان کی عقیدہ واسطیہ پڑھی جائے. یہ بہت پیاری کتاب ہے اللہ. تو عقیدہ واسطیہ, جی, تو عقیدہ واسطیہ ہے اور عقیدہ طحاویہ ہے. عقیدہ طحاویہ کے اندر واقع کیا, عربی میں پڑھو. قال البخاری سمعت الحمیدی یقول كنا عند الشافعی فجاء رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا, فقال رجل للشافعي ما تقولون, فقال سبحان الله, تراني في كنيسة, تراني في بيئة, تراني في وسط زنار, أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وأنت تقول ما تقول أنت. الله أكبر. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد امام حمیدی کو یہ فرماتے سنا کہ ہم لوگ امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. سوال کیا اس نے؟ حضرت امام شافعی نے کہا اللہ کے رسول نے اس میں یہ فیصلہ کیا. اس کا جواب یہ دیا, قضا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بتانا. حدیث آ گئی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اس طرح بتایا ہے, بات ختم ہو گئی. اب وہ آدمی کیا بولتا ہے,
ما تقول انت، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت امام شافعی کا چہرہ ہمارے غصے کے گلنار ہو گیا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ آپ کے چہرے کے اوپر انار کے دانے پھوڑ دیے گئے۔ غصے میں آ کر کے فرمایا ترانی فی کنیستن، کسی گرجا میں دیکھ رہا ہے مجھے، ترانی فی بیتن، کسی یہودی کے عبادت خانے کے اندر مجھے دیکھ رہا ہے، ترانی فی وسطی زنارن، میرے کمر کے اندر زنار دیکھ رہا ہے، جنیوں دیکھ رہا ہے کیا؟ میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو بولتا ہے تو میں کیا بولتا ہوں؟ اللہ سبحان اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی بات آ جائے اور کوئی کسی کی رائے مانگے تو یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی۔ اس بدنصیبی میں مسلمان سب سے زیادہ مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمایا۔ یہ دیکھیں 10 وصیتیں 3 آیتوں کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 وصیتوں کو 2 آیتوں میں ذکر فرمایا، اور ایک وصیت کے لیے الگ سے اسپیشل ایک آیت ذکر فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق روح سے، پہلے قلب کی طہارت، پھر آخر میں روح کی طہارت۔ روح کی طہارت ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ آدمی صراط مستقیم پر گامزن نہ ہو، اور صراط مستقیم نام ہے اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ یہ رہا 10 نصیحتوں کا معاملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا ہے، 10 وصیتیں کی ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کو نافذ کریں، جس معاشرے میں یہ 10 وصیتیں نافذ ہو جائیں معاشرہ جنت نظیر ہو جائے۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔